السلام علیکم میرے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں، آج میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ میرے ساتھ جناب اس خطہ کشمیر کی عظیم ہستی پروفیسر ڈاکٹر اسم ظفر صاحب موجود ہیں۔ آپ نے تقریباً 50 سال اس خطہ کشمیر کی بے شمار قربانیاں دی ہیں اور خدمات انجام دی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے شروع کروں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا بے حد ممنون احسان ہوں کہ آپ نے یہ اس ایک بہت اچھے موقع پہ اور بہت اچھے حوالے سے مجھے کال کیا ہے اور میرا انٹرویو آپ لے رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ پاک کی تعریف بھی کرتا ہوں اور اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ جناب، آپ نے جو ابتدا مجھ سے کی تو میں سمجھتا ہوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کا اعماء کے قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت حسین موقع پہ اور بہت ایک ایسے حالات میں جو اس وقت ہمارے حالات جس حوالے سے جا رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو جو اگرچہ اختصار سے کام لینا پڑے گا، یہ کیونکہ ساری چیزیں کو اتنی تفصیل میں مشکل سے پیش کی جا سکتی ہیں، بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جامع انداز میں جو کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ نے میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے حوالے سے یہ کیا ہے کہ جی ہماری بڑی خدمات ہیں، تو میں خیر اس پہ کوئی اتنا زیادہ آسمان سے کلابیں ملانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو کچھ تھوڑی بہت ہماری خدمات ہوئی ہے ہمارے فیملی کی، ہمارے خاندان کی، میری ذاتی طور پہ، اس پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے اس خطہ ارضی پنچ اور بالخصوص راولاکوٹ، اس میں جو بھی خدمات ہمارے خاندان کی پیش کر سکتے ہیں یا سب لوگ اس کے گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، تو اس کا کچھ حوالہ دیتے ہوئے میں آگے چلنا چاہوں گا کہ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس کشمیر کے خطہ میں ہمارا ساری فیملی، سارا خاندان، سارا خانوادہ، اس کی خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی خدمات بہت زیادہ ہیں اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں ہماری کوئی ذاتی اتنی کوشش محنت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس خطے میں جو ہم سے رول ادا ہو سکتا تھا اس رول کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو میرا خانوادہ جس سے میرا تعلق ہے، اس میں بہت ہی عظیم ہستیاں، جس میں میرے والد گرامی مولانا نذیر احمد خان، جن عرف عام میں بیر خان سے وہ مشہور ہیں، اور ان کے پھر دوسرے بھائی مولانا سید خان، ان کا بھی چونکہ بہت بڑا رول ہے۔ پھر میرے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں لیفٹیننٹ اشرف خان، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ تو میں چونکہ انہی سے چلتا ہوں، لیکن اپنی بھی چند جو میری بھی کوئی خدمات تھوڑی بہت ہیں اس کو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ والد گرامی نے اس خطے میں بے انتہا قربانیاں دی، جس کے سارے لوگ شاہد ہیں، اور یہ مختلف کتابیں ہیں اس وقت میرے پاس بھی موجود ہیں، میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گا، اس کی ایک سیٹ بھی میں دوں گا تاکہ آپ آئندہ کے لیے اس کا ریکارڈ اپنے پاس آپ رکھیں گے اور اس کو لے کے بلکہ آگے چلتے جائیں گے، اور آگے بھی یہ سلسلہ ہمارا جو چلے گا اس میں اس سے بھی آپ استفادہ کر سکیں گے۔ تو اس پہ بہت سارے ہمارے مصنفین، بہت سارے مؤلفین جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے اور بالخصوص ہمارے خاندان کا رول لکھا ہے کتابوں کے اندر، تالیفات کے اندر، تصنیفات کے اندر، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ
کہ پہلے پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے موقع پہ اور بڑے اچھے موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور اس وقت جو کہ پوری دنیا، پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری ایک منظر عام پہ آ رہی ہے، تو اس لحاظ سے میں سب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے، خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس میں ہمارے خاندان نے، ہمارے خانوادہ نے بہت اچھا رول ادا کیا، جس کے لیے ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جہاں کہیں بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں یا ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں بے پایہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، خصوصی فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ ایک اچھا رول ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو ابو اجداد نے کشمیر کی جو آزادی میں بھی، اسپیشلی جو پونچھ کی جتنی بھی جو ہے نا وہ آزادی نصیب ہوئی ہے، تو اس میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے، تو اسپیسیفکلی بتائیں گے کہ جو آپ کے جو آزادی میں جو ان کا رول ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، یہ بالکل 100% صحیح ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں، تصنیفات میں، تالیفات میں، اور جتنے بھی ہمارے یہاں کلیدی کردار ادا کرنے والے لوگ اس وقت آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود رہے، آئندہ بھی ظاہر موجود ہوں گے، اور یہ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو خاندان ہے، اس خاندان کی قربانیاں بے تحاشا ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور میں اس میں سے چند ایک، کیونکہ اگر اپنی زیادہ تعریف بھی میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ خام خواہ آدمی تعریف کرے، بلکہ جو حقائق ہیں، 100% حقائق ہیں کہ ہمارے خاندان نے کلیدی کردار ادا کیا، اور تحریک آزادی کشمیر میں ان سارے یہاں کے جتنے مشاہیر ہیں، بڑے بڑے مؤلفین ہیں، مصنفین ہیں، وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ اگر اس خاندان کو منا کر دیا جائے، اس کو مائنس کر دیا جائے، تو پھر جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے یا جتنے لوگ اس کی تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہیں، وہ سارے کے سارے یہ لازماً اعتراف کریں گے کہ اس خاندان کو علادہ کر کے، اس کو منا کر کے، تو تحریک آزادی کشمیر میں پھر وہ اتنا رول نہیں رہتا۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ یہاں کے اس خطہ کے لوگوں نے، سارے لوگوں نے بہت کام کیے، یعنی اس سے بھی میں انکار نہیں کرتا۔ ہر بندے نے، یہاں کے جتنے مشہور و معروف لوگ تھے، سردار مختار خان وہ اس وقت عالم برزخ میں بڑا رول ادا کیا، سردار لطیف خان کھڑک سے ان کا تعلق تھا اور ایک بڑی فیملی سے ان کا تعلق تھا، ان کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ اس وقت جو موجودہ صدر ہے سردار مسعود خان، ان کی ساری فیملی کا ان کا بہت رول ہے، یہ یعنی کہنے میں میرا بالکل حق بجانب ہوں کہ ان کا رول بھی اگر ختم کر دیا جائے، منا کر دیا جائے، تو یہ پھر بھی ہماری تحریک جو آزادی کشمیر ہے وہ تشنہ رہتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ میرے خاندان سے متعلق، چونکہ آپ نے خصوصی سوال کیا، تو میرے آبا و اجداد نے، اور بالخصوص میرے والد گرامی نے، میرے تایا صاحب نے، میرے کزن سردار اشرف خان نے وہ ایسا رول ادا کیا کہ اس کے لیے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے، کسی سے بھی سنیں گے، کسی کتاب میں پڑھیں گے، کسی تالیف میں پڑھیں گے، تو آپ کو یہ خود اعتراف کرنا پڑے گا کہ فی الواقع تحریک آزادی کشمیر میں بالخصوص ہمارے آبا و اجداد نے جو کام کیا وہ بڑا مثالی کام تھا، بڑا غضب کا کام تھا، بڑا اچھا کام تھا، اور یہ میں پھر ایک بار اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سعادت، یہ عنایت، یہ کمال، یہ جو بھی اللہ نے ہمیں دیا، تو یہ اللہ ہی کا کرم تھا کہ ہم اس پوزیشن میں ہوئے کہ آج سارے لوگ ہماری تعریف اور توصیف میں رطب اللسان ہیں، اور ہمارا اعتراف کرتے ہیں کہ اس خاندان کا رول بڑا کلیدی ہے اور بڑا کمال کا رول ہے، جس میں یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ والد صاحب، تایا صاحب، ہمارے کزن اشرف خان، اور یہ جو مسعود خان صاحب کی جو فیملی ہے، ان کا بھی بے تحاشا شاندار اس میں رول ہے، جس کے لیے سب کو یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے
کہ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں اور انہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں بہت ہی حسین اور دل نشین رول ادا کیا. ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے نا تقریباً جو ہے نا وہ تدریسی عمل 40 سال سے زیادہ ہے، اور آپ کی بھی ملک کے بارے میں اور خطہ اسپیشلی کشمیر کے بارے میں بہت خدمات ہیں. دوسرا آپ کے تقریباً جو ہے نا وہ پونچھ اور خطہ کشمیر میں جو ہے نا وہ زیادہ تر بڑے بڑے عہدوں پر آپ کے شاگرد ہیں. تو کیا آپ اپنے جو خدمات اور اپنی جو تدریسی دور کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں گے؟ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے موضوع پہ میری توجہ دلائی ہے. تو میں نے چونکہ الحمدللہ کہ اس آزاد کشمیر میں فی الواقع اس میں کوئی کلام نہیں کہ تدریس سے میں نے کام شروع کیا، اور اتنا الحمدللہ مجھے موقع ایسا ملا کہ اگرچہ میں نے ابتدا تدریس سے شروع کی، لیکن پھر اللہ پاک نے مجھے ایسا کمال موقع دیا کہ بڑی لمبی سروس 41-42 سال میں تدریسی عمل سر انجام دیتا رہا اور بہت حسین دیتا رہا، جس میں جتنے میرے شاگردوں کا ایک لمبا چوڑا تانتا بندھا ہوا ہے جو پوری آزاد کشمیر کے اندر، وہ سب کے سب اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا اس وقت تک تدریسی عمل وہ بڑا حسین تھا، دل نشین تھا. اس کی سب لوگ تعریف کریں. آپ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ جو کلیدی عہدوں پہ فائز ہیں، وہ سارے بہت ساری تعداد میں میرے شاگرد ہیں. اور اس دورانیے میں مجھے اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ صرف تدریس ہی نہیں بلکہ اس میں مجھے ایسا موقع بھی ملا کہ میں تقابلی حوالے سے مجھے ایسا چانس ملا کہ میرے شاگردوں میں سے اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ جو گزرے لوگ ان کو میں نے جانتا رہا، پرکھتا رہا، اور ایسا موقع مجھے میسر آیا کہ ان کو میں دیکھتا رہا کہ ان میں سے کون کس جگہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے تدریسی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو تقابلی حوالے سے مجھے موقع یہ ملا کہ میرے اس وقت شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پورے آزاد کشمیر میں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سارے اس بات کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں کہ میرا جو بھی شاگرد رہا اس نے اعلیٰ کام کیا اور بہت ہی شاندار قسم کا وہ رول ادا کیا. اس وقت بھی اگر میں فہرست گننے لگوں تو ویسے مناسب بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ بہت بڑی تعداد ایسے شاگردوں کی ہے جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر اسلم ظفر سے بہت کچھ سیکھا اور ان سے ہم نے بہت خوبصورت فیض اٹھایا. تو پھر ایک بار آپ کو سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس طرح سے یہ پہلے بھی کہہ دیا کہ جس میں ہمارے سردار مسعود خان جو ہمارے آزاد کشمیر کے موجودہ صدر ہیں، اور ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وہ لکھنے میں بھی ایک کمال رکھتے ہیں، ید طولہ ہے ان کے پاس، اور بولنے میں بھی وہ کمال رکھتے ہیں. دونوں جگہوں پہ اوریٹر بھی بیسٹ ہیں اور رائٹر بھی بیسٹ ہیں. اور یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی ہم اپنے اس خاندان میں اگر شامل کریں. میرے اپنے بھائی ہیں سردار اقبال خان، وہ ان کے شاگرد رہے ہیں، اور وہ بھی یہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مسعود خان صاحب کا بھی بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے بڑی تحریک آزاد یہ کشمیر میں. ان کی پوری فیملی بہت ہی اچھے انداز میں وہ کام کاج کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ دیکھا ناظرین کہ میں اسی لیے جناب ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ آپ ان کے جو پس منظر اور ان کی جو خدمات اس خطے کے لیے، اور اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے ان کا جو مثال کے طور پر جو ان کو جو رول ماڈل بنا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ عالم دین بھی ہیں، تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت جدت اور ٹیکنالوجی جو ہے نا معاشرے میں ہر شعبے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریویل کر گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو موجودہ دور
کے مطابق اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے جو معاشرے اور نوجوان نسل کے لیے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، موبائل اور ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تو یہ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہی ایسی ہے، اور یہ جو میڈیا کا دور ہے، میڈیا کے دور میں اس چیز کو بہت زیادہ گنا جاتا ہے کہ اس میں جتنا آدمی جامع ہوگا، جتنا مدلل ہوگا، جتنا ایک چھوٹی سی چیز کو بہت حسین پیرائے میں، حسین انداز میں اس کو آگے بڑھاتا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہی زیادہ کامیاب ہے. ویسے بھی حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل بھی ہو اور مدلل بھی ہو. لیکن ہمیں تھوڑا سا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ ہم کوئی نہ مدلل رہتے ہیں نہ قلیل رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تھوڑا سا لایعنی قسم کی باتوں پہ بھی وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پوائنٹ کو اٹھایا جس کو میں پہلے سے ہی ہمیشہ سوچتا تھا، حرز جاں بنائے ہوئے تھا، اور اس پہ میری سوچ اور وچار ہمیشہ اسی طرف مرکوز رہتی تھی کہ ہمیں مدلل ہونا چاہیے، ہمیں ایسے انداز میں آگے چلنا چاہیے کہ جو بھی ہمیں دیکھے، جو بھی ہمیں سنے، جو بھی ہمیں پڑھے، ہمارے کلام کو دیکھے، ہمارے انداز کو دیکھے، تو وہ یہ تعریف اور توصیف کرے کہ فی الواقعہ آپ کا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اس عرصے میں کہ الحمدللہ کہ میں نے پی ایچ ڈی کیا، اور ایک ایسے موضوع پہ پی ایچ ڈی کیا جو آسان نہ تھا. اس پہ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ بہت سارے لوگ جب اپنے وہ اعتراض یعنی اس بات پہ پہنچے کہ اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے، جس موضوع پہ میں نے پی ایچ ڈی کیا، پاکستان میں اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا جواز، اسلامی ریاست کے تناظر میں ایک تحقیقی جائزہ، یہ میرا عنوان تھا. اور اس عنوان پہ مجھے کہنے دیجئے کہ بہت سارے لوگوں نے انکار کیا کہ جی ہم یہ مکمل نہیں کر سکتے، اور فی الواقع نہیں کر سکے. تو یہ اللہ کا کرم تھا، بزرگوں کی دعائیں تھیں، والدین کی دعائیں تھیں، اور یہ میرا خیال ہے میرے اساتذہ کی دعائیں تھیں کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس موضوع کو میں نے بہت حسین انداز میں نبھایا ہے، بہت اچھے نمبرات میں نے اس کو مکمل کیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے اس وقت شاگردوں کی تعداد پہلے بھی میں نے کہہ دیا بہت زیادہ ہے، اور میرے جو بھی مجھ سے جنہوں نے استفادہ کیا، آج وہ اس بات پہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے جہاں جہاں کام کیا، خوبصورت کام کیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. تو انشاءاللہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ہمارا اس پروگرام کو، ہمارے انداز و اسلوب کو اگر سارے لوگ عرض جاں بنا لیں، سارے لوگ اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا معاشرے میں پہلے بھی کلیدی کردار رہا ہے، اور آئندہ بھی ہمارے کردار کو لوگ سلام پیش کریں گے، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنا رول بہتر سے بہتر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسپیشلی آپ میرے بھی جو ہے نا فیورٹ ہیں، اور میں جو ہے نا اسپیشلی ناظرین جو نئی نوجوان نسل ہے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو مثال کے طور پر جو دنیا اور جو اسلام اور دین کی جو انہوں نے اسپیشلی جو سیاست میں جو خدمات دی ہیں، جس میں ساری پارٹیوں کو، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ وہ ان کو اپنا ایک رول ماڈل تصور کرتے ہیں. انہوں نے جو سیاست میں بھی جو اتنا بڑا کنٹریبیوشن کیا، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ ہر جو پارٹی ہے اس کا جو لیڈرشپ ہے وہ سارے ان کا بہت احترام کرتی ہے، اور انہوں نے بھی بہت جو ہے نا وہ ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا بہت اصلاح کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے. تو میں آپ سارے ناظرین آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا صحت کا بھی ایشو تھا، جو اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا اور آپ کو کے سامنے
آپ کی جو ہے نا مثال کے طور محبت میں آنے کا جو ہے نا وہ کیا ہے. تو میں اسپیشلی سارے جو ہے نا وہ قوم اپنے کشمیری سارے ان کے جو شاگرد ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اسپیشلی دعا کریں. اور میں صرف آخری آپ سے ڈاکٹر صاحب 2 سوال کروں گا. ایک کہ آپ جو آج کل کے جو نوجوان نسل ہے جو اپنا ٹائم جو ٹک ٹاک یا سوشل میڈیا میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا پیغام لاسٹ, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے کہ وہ ساری قوم کے لیے, ہم کے لیے اور سارے معاشرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں کو جو ہے نا وہ ترقی یافتہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو نوجوان نسل کو وہ صحیح راہ پر جو ہے نا وہ چلنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ جو اسپیشلی ہمارا جو مثال کے طور پر نئی جنریشن ہے ان کے لیے مثال کے طور پر ایسے لوگ ہم کے لیے اور ان کے لیے رول ماڈل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے آپ آخری مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے بعد دعا کریں گے اور آپ نے سب قوم کے لیے, معاشرے کے لیے, سب کے لیے دعا کرنی ہے. ماشاء اللہ جی, میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تو خود ہی اعتراف بھی کیا اور میرے بہت سارے معاملات میں آپ نے یہ گواہی بھی دی کہ آپ ہمارے شامل رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارا چونکہ اس طرح کا تعلق رہا ہے کہ ہماری بہت ساری چیزوں کے آپ عینی گواہ ہیں, اور اس کا آپ نے چونکہ اعتراف بھی کر لیا جس کا میں آپ کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بہت خوبصورت ایشو آپ نے اٹھایا ہے کہ اس وقت ہم اگر یہ لاینی چیزوں میں, فضول باتوں میں اور ایسی باتوں میں زیادہ وقت ضائع کریں گے تو ظاہر ہے اس کا اپنا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, معاشرے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, نوجوان نسل کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, قوم کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے لیا ہے کہ اس پہ میری پہلے بھی خواہش تھی, اب بھی خواہش ہے, آئندہ بھی خواہش ہوگی جب تک ہماری زندگی ہمارا ساتھ دے گی کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس وقت کو بہت صحیح گزاریں گے, اچھے انداز میں گزاریں گے, اور یہ اس میں ایسے کام کر کے دکھائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہوگا اور وہ سارے تسلیم کریں گے کہ فی الواقع جی انہوں نے اپنی زندگی بھی اچھی گزاری اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کے لیے ایک اچھا حسین پیغام چھوڑا, اور جس کا زندہ تابندہ ثبوت یہ ہے کہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں چونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ صرف ٹیچر ہی نہیں رہا تھا یا صرف پڑھاتا ہی نہیں رہا ہوں, بلکہ مجھے ایسا موقع ملا کہ مجھے پورے آزاد کشمیر کے جتنے اضلاع ہیں ان کی نمائندگی کرنے کا, ان کو ٹیسٹ کرنے کا, ان کو پرکھنے کا, ان کو پہچاننے کا مجھے موقع ملا. یہ اللہ کا کرم تھا, اس میں کوئی میری ذاتی کوئی بات نہیں تھی بلکہ اللہ کا فضل, بزرگوں کی دعائیں, والدین کی دعائیں تھیں کہ مجھے موقع ملا کہ میں پورے آزاد کشمیر کے جتنے اضلاع ہیں ان لوگوں کو میں نے پرکھا, جانچا, دیکھا, بھالا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بڑا ٹیلنٹ ہے ہمارے اس ملک میں. ہمارے نوجوان نسل بہت ہی ذہین ہے, بڑی فتین ہے, اور ان کا فی الواقع اگر ان سے کام لیا جائے, کما حقو لیا جائے تو یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں. کیونکہ مجھے موقع یہ ملا جب یہ ہوتی تھی, اپنا ٹیسٹ ہوتے تھے, ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے, اورل ٹیسٹ ہوتے تھے, تو مجھے چونکہ موقع ملا پورے آزاد کشمیر میں سارے اضلاع کا, اور بالخصوص جتنے بھی لوگ وہاں ٹیسٹ کے لیے جاتے تھے تو جو ہی انٹر ہوتے تھے تو سارے لوگ دیکھ لیتے تھے کہ بھائی یہ جس دھرتی سے لوگ یہ آ رہے ہیں یہ بڑی ذہین دھرتی ہے, بڑی فتین دھرتی ہے, اور یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اس وقت بھی لوگوں نے تسلیم کیا, آج بھی تسلیم کر رہے ہیں, اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی تسلیم کیا جائے گا, جاتا رہے گا کہ یہ دھرتی پنچ, یہ بڑی غیور لوگوں کی دھرتی, بڑی عظیم لوگوں کی دھرتی, بڑی ذہین لوگوں کی دھرتی, بڑی فتین لوگوں کی دھرتی, اور ایسے لوگوں کی دھرتی ہے کہ جس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہم بھی ناظرین آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سارے جتنی بھی قوم ہے ہماری کشمیر کی وہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کرے.
اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے نا سب جو ہمارے معاشرے، ہمارے نوجوان نسل، ہمارے ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے جو ملک کے لیے، سیاستدان کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ دعا کریں اس قوم کی جو ہے نا وہ ترقی کے لیے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے نا وہ اس کی نوجوان نسل اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر قائم رکھے. تو آپ دعا کریں. بہت شکریہ. ویسے الحمدللہ کہ جو اس وقت جو فریضہ مجھے آپ نے سونپا ہے، اور یہ کوئی نیا فریضہ نہیں، بلکہ جس محفل میں، جس مجلس میں، جہاں کہیں بھی میری موجودگی میں دعاؤں کا سوال اٹھا، اللہ سے استدعا کرنے کا سوال اٹھا، اللہ سے کچھ مانگنے کا سوال اٹھا، تو مجھے کہا گیا کہ اسلم ظفر آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، ہم آمین کرتے ہیں. اور پورا یقین ہے، وثوق کے ساتھ یقین ہے کہ جو آپ کی دعا ہوگی وہ رد نہیں ہوگی، وہ قبول ہوگی. تو میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ میں نے کھڑے کر لیے، آپ نے بھی کھڑے کر لیے. اور اے اللہ تبارک و تعالی، جو مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے ہر جگہ، ہر مقام، ہر گام پہ، آج بھی وہی توقع کی گئی کہ میں دعا کروں اور سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں اور اس دعا میں شریک ہوں. اللہ پاک ہماری اس دعا کو قبول کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں تو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک میں مضبوطی عطا فرما، ہمارے ملک میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، ہمارے ملک میں خوشیاں مسرتیں عطا فرما. یا اللہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کا تو تدارک فرما، ان کا خاتمہ فرما. اور یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان نسل جہاں موجود ہے، پاکستان کے اندر، بیرون ملک کے اندر، اور یا اللہ سفر میں، حضر میں، جہاں ہے، اے اللہ ان کو کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اور جو میں دیکھتا رہا ہوں، آج بھی دیکھ رہا ہوں، آئندہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نسل اور ہمارا یہ خطہ پنچ بالخصوص یہ بڑا عظیم خطہ ہے، یہ بڑا جہاندیدہ خطہ ہے، یہ بڑا ذہین خطہ ہے، یہ بڑا فتین خطہ ہے، یہ بڑا کامیابیوں کامرانیوں والا خطہ ہے. اے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، ان کو کامرانیاں عطا فرما. جہاں یہ ہیں یا اللہ یہ ان کو ہر طرح کی آسائشیں عطا فرما، آسائشیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. اللہم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں اس وقت جو ذہانت ہے، جو فطانت ہے اور جو ٹیلنٹ ہے، یا اللہ یہ نہ صرف قائم دائم رہے بلکہ اس کو فروغ ملے. یا اللہ اس میں زیادہ اضافہ تو فرما. اور جس طرح یا اللہ یہ مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے ہر محفل میں، ہر جگہ، ہر مجلس میں، اے اللہ تبارک و تعالی اس توقع کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما. اور جس طرح مجھے اس وقت بھی کہا گیا کہ آپ سب کے لیے دعا کریں، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے یہ نوجوان نسل جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھلے، زیادہ سے زیادہ پھولے، زیادہ سے زیادہ کامیابیاں کامرانیاں میں میسر ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ کو پھر زحمت دیں گے تو اللہ تعالیٰ
جو ہے نا آپ کا سایہ ہم ساری قوم پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا صحت اور جو ہے نا ہمیشہ تندرستی برقرار رکھے. تو اللہ تعالیٰ میں اگین ساری قوم کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اسپیشلی دعا کریں. آمین وعلیکم آمین السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ.